السلام علیکم ناظرین، نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ گجرات میں منشیات کے ایک اور بڑے ریکٹ کا پردہ فاش ہوا ہے۔ پولیس نے 500 کلو کوکین برآمد کی ہے، جس کی قیمت 5000 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ دہلی پولیس اور گجرات پولیس نے ایک مشترکہ آپریشن میں 5000 کروڑ روپے کی کوکین برآمد کی ہے۔ یہ 518 کلو گرام کوکین گجرات کے انکیشور میں اوکا ڈرگز لمیٹڈ کمپنی سے پکڑی گئی ہے۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے حال ہی میں دہلی سے 700 کلو سے زیادہ کوکین برآمد کی تھی۔ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ برآمد شدہ ڈرگز فارما سلیوشن سروسز نامی کمپنی کی ہے اور یہ اوکا ڈرگز لمیٹڈ کمپنی سے آئی تھی۔ اس معاملے میں اب تک کل 1259 کلو گرام کوکین اور 40 کلو ہائیڈروپونک تھائی چرس برآمد کیے گئے ہیں، جس کی کل مالیت 13,000 کروڑ روپے ہے۔ شائع خبر میں تحریر کے دہلی کے ایک اہلکار کے مطابق 700 کلو گرام کوکین کی پچھلی ضبطی کی تحقیقات کے دوران اسپیشل سیل کو پتہ چلا ہے کہ یہ منشیات انکلوشور میں اوکا ڈرگز کمپنی سے لائی گئی تھی۔ اہلکار نے بتایا ہے کہ اتوار کو اسپیشل سیل کی ایک ٹیم گجرات بھیجی گئی اور کمپنی کے گودام سے کوکین برآمد کی گئی تھی اور موقع سے 5 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے دبئی اور برطانیہ سے چلنے والے بین الاقوامی سنڈکیٹ کے حوالے سے مزید پوچھ گچھ کی جا رہی۔ واضح رہے کہ 2 اکتوبر کو اسپیشل سیل نے جنوبی دہلی کے مہپال پور میں ایک گودام سے 560 کلو گرام سے زیادہ کوکین اور 40 کلو گرام ہائیڈروپونک چرس ضبط کی تھی، جس کی قیمت 5620 کروڑ روپے بتائی گئی تھی۔ اس معاملے میں 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 2 دیگر کو بعد میں اور امرتسر اور چنئی سے پکڑا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ہفتے میں منشیات کی دوسری بڑی کھیپ میں اسپیشل سیل نے جمعرات کو مغربی دہلی میں کرائے کی ایک دکان سے 208 کلو گرام کوکین ضبط کی، جس کی مالیت 2080 کروڑ روپے ہے۔ جمعرات کو پولیس نے اتر پردیش کے ہاپوڑ سے ایک اور شخص کو گرفتار کیا۔ وہ اس معاملے میں گرفتار ہونے والا 7واں شخص تھا۔ راجیہ سبھا کی رکن پارلیمنٹ اور انفوسس کے بانی نارائن مورتی کی اہلیہ سدھا مورتی کو آج جہانی ٹاٹا ٹرسٹ کے چیئرمین رتن ٹاٹا سے خاص لگاؤ تھا۔ ایک بار انہوں نے رتن ٹاٹا سے 2 تحفے مانگے تھے۔ رتن ٹاٹا نے بھی بغیر کسی تاخیر کے وہ دونوں تحفے انہیں دے دیے تھے۔ سدھا مورتی کو یہ دونوں چیزیں اتنی پسند ہیں کہ آج بھی وہ دفتر میں ہمیشہ ان تحفوں کو آنکھوں کے سامنے رکھتی ہے۔ دراصل سدھا مورتی نے رتن ٹاٹا سے جمشید جی ٹاٹا اور JRD ٹاٹا کی تصویر مانگی تھی۔ رتن ٹاٹا نے کچھ عرصے بعد انہیں یہ دونوں تصاویر فراہم کر دی تھی۔ سدھا مورتی نے کہا ہے کہ رتن ٹاٹا کے اس دنیا سے جانے سے جو نقصان ہوا ہے، اس کی تلافی کوئی نہیں کر سکتا۔ ان میں سادگی اور دیانت تھی۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جو ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچتے تھے۔ ٹاٹا سنس کے چیئرمین کے طور پر اب دور میں انہوں نے اپنی کمپنیوں، ملازمین، سماج اور قوم کے لیے متاثر کن کام کیا۔ سدھا مورتی نے کہا ہے کہ وہ ان کی سادگی سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے۔ میں نے ان سب کچھ سے سیکھا ہے اور ان کے جانے سے ہندوستانی کاروبار کا ایک دور ختم ہو گیا۔ وہ کہتی ہے کہ انہیں اپنی پوری زندگی میں اس جیسا کوئی آدمی نہیں ملا ہے۔ دیانت داری زندگی میں سب سے اہم ہوتی ہے، جو ہر کسی کے پاس بالکل بھی نہیں ہوتی۔ رتن ٹاٹا کا صبر سیکھنے کے قابل تھا۔ وہ ایک عام آدمی تھا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے خیراتی کام انہی سے سیکھے ہیں۔ سدھا مورتی نے کہا ہے کہ رتن ٹاٹا کا جانا ان کے لیے ایک ذاتی نقصان ہے۔ کمپنی اور ملازم ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی ٹھیک سے کام نہ کرے تو کاروبار کا سفر اور کامیابی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ پچھلے 1 سال سے دنیا بھر میں ملازمین کی لاگت میں کمی اور انکریمنٹ اور بونس پر پابندی جیسے الفاظ سن رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں بھی کچھ کمپنیاں اپنے ملازم کو ان کی محنت کا پورا انعام دیتی ہے۔ ایسا ہی فیصلہ چنئی کی ایک کمپنی نے کیا ہے۔ انہوں نے دیوالی کے تحفے کے طور پر اپنے ملازمین کو کاریں اور بائک تحفے میں دے دی ہے۔ اس کے علاوہ شادی کے لیے دی جانے والی امداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ تہوار کے موسم میں کمپنی کے اس فیصلے سے ملازمین کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی ہے۔ ٹیم ڈیٹلیٹنگ اور ایک چنئی کی کمپنی ہے جو 2005 میں شروع ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ملازمین کو 28 کاریں اور 29 بائک تحفے میں دی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس سے ملازمین کے حوصلہ بلند ہوگا اور اس سے ترغیب لیں گے اور زیادہ محنت کر کے پیداواری صلاحیت بڑھانے میں توجہ دیں گے۔ ٹیم سولوشنز اور اسٹرکچرل سٹیل ڈیزائن اور ڈیلیٹنگ سروس فراہم کرتی ہے۔ کمپنی کے MD سریدھر کنن نے کہا ہے کہ ہمیں ملازمین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کی محنت کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ کمپنی نے ہر ملازم کو اس کی کارکردگی اور سالوں کی محنت کی بنیاد پر تحفے دینے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ملازمین نے عزم اور لگن کے
ساتھ کمپنی کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ہمیں ان پر فخر ہے۔ ماروتی سوزوکی ہنڈائی کے علاوہ کمپنی نے اپنے ملازمین کو مرسیڈیز بینز جیسی لگژری کاریں دے دی ہے۔ اتر پردیش میں 10 اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں دہلی میں جاری یو پی بی جے پی کی میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ خبروں کے مطابق ان 10 سیٹوں میں سے بی جے پی 9 پر اور آر ایل ڈی میرپور سے 1 سیٹ پر الیکشن لڑے گی۔ شائع خبر کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ اتر پردیش کی 10 سیٹوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کو لے کر بی جے پی کی جاری میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ اس میٹنگ میں بی جے پی کو 9 اور مظفر نگر کے میرپور سیٹ آر ایل ڈی کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بی جے پی 9 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کر دے گی۔ بی جے پی 20 اکتوبر تک اپنے امیدواروں کا اعلان کر سکتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سنجے نشاد ماجھوا کی سیٹ کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن بی جے پی نے آر ایل ڈی کو 1 سیٹ کے علاوہ کسی ساتھی کو کوئی سیٹ نہیں دی اور سنجے نشاد کو منانے کی ذمہ داری پارٹی کے اعلیٰ رہنماؤں کو سونپ دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اتر پردیش کے کرہل، ملکی پور، کٹھاری، کندرکی، غازی آباد، خیر، میراپور، بھوپور اور مانجھوا اور سیسا ماؤ میں ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ ان سیٹوں میں سے سماجوادی پارٹی کے پاس 5، آر ایل ڈی نشاد پارٹی کے پاس 1 سیٹ تھی، جبکہ بی جے پی کے پاس 3 سیٹیں تھیں۔ لیکن جس طرح سے سماجوادی پارٹی نے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کو حیران کیا، اس کو دیکھتے ہوئے ان ضمنی انتخابات کو یوگی آدتیہ ناتھ کے لیے لٹمس ٹیسٹ سمجھا جا رہا ہے۔ حال ہی میں سماجوادی پارٹی نے 6 سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ فہرست کے مطابق تیج پرتاپ یادو کو اکھلیش یادو کی کرہل اسمبلی سیٹ سے ٹکٹ ملا ہے۔ تیج پرتاپ اکھلیش کی کزن ہے، وہیں اجیت پرساد کو ایودھیا کے ملکی پور سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ اجیت ایم پی اوتھیش پرساد کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ ایس پی نے نسیم سولنکی کو کانپور کے ایس ایس ماؤ سے اپنا امیدوار مقرر کیا ہے۔ وہیں پریاگ راج کے پھول پور سے مصطفیٰ صدیقی کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر جیوتی بند کو مرزا پور کے ماجھوا سے اور شوبھاوتی ورما کو امبیڈکر نگر کے کٹہری سے ٹکٹ ملا ہے۔ سماجوادی پارٹی نے 6 میں سے 4 سیٹوں پر پسماندہ اور دلت امیدوار کھڑے کیے ہیں، جبکہ اس نے 2 سیٹوں پر مسلم چہروں کو جگہ دی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے 3 نومبر 2024 کو دہلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اجلاس کا مقصد ملک میں جاری فاشزم آئین کی خلاف ورزیوں اور ایک خاص طبقے کے خلاف منظم سازشوں کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اس سلسلے میں مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے جمعیت علماء کے عہدیداران اور کارکنان کو اجلاس کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ملک کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان آج فاشزم کے نرغے میں ہے۔ مسلمانوں کو منظم طریقے سے حاشیے پر دھکیلا جا رہا اور آئین کی بالادستی کو ختم کر کے عوام میں خوف و دہشت پھیلائی گئی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ ہمارا ملک آزادی اور جمہوریت کی جو نعمتیں حاصل کر چکا ہے وہ ہمارے بزرگوں کی طویل جدوجہد اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ اس ملک میں تمام لوگ برادری، طبقات اور مذاہب سے بالاتر ہو کر امن و آتشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اجلاس کا مقصد ملک میں جمہوریت کو فروغ دینا اور آئین کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، ساتھ ہی امن، ہم آہنگی، بھائی چارے اور محبت کی صدیوں پرانی روایت کو پھر سے زندہ کرنا ہے۔ اجلاس میں وقف املاک کی حفاظت پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ وقف املاک کو ہتھیانے کی سازش کی گئی ہے اور جمعیت اس کا بھرپور مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کی آڑ میں وقف املاک پر قبضہ کرنے اور ہمیں ہماری بیش قیمتی وراثت سے محروم کرنے کی سازش کی گئی ہے، جس کا پردہ فاش کیا جانا ضروری ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ جمعیت علماء ہند کا مقصد صرف آئین اور قانون کی پاسداری میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا نہیں، بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ ملک کو جس راستے پر چلایا جا رہا ہے وہ تباہی کی طرف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آج ہی متحد ہو کر اس تباہی کو روکنا چاہیے۔ دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے دہلی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے 11 لاکھ سے زائد راشن کارڈز درخواستیں زیر التوا ہے اور ان پر کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر کو صرف 90,000 درخواستوں کی تحقیقات کی ہدایت دینے کے بجائے ان تمام درخواستوں پر غور کرنا چاہیے جو کہ راشن سپلائی کے افسران کے پاس برسوں سے التوا کا شکار ہے۔ دیویندر یادو کا کہنا ہے کہ 2013 تا 14 میں دہلی میں راشن کارڈ ہولڈرز کی
تعداد 34.55 لاکھ تھی جو اب صرف 17.83 لاکھ رہ گئی ہے اور راشن کی دکانوں کی تعداد میں بھی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ 420 دکانیں بند کر دی گئی ہے اور اس دوران دہلی کے غریب عوام کو مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے۔ دیویندر یادو نے مزید کہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی حکومت نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت غریبوں کو مناسب راشن فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے جو کہ یو پی اے حکومت کی طرف سے متعارف کرایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہلی کے غریب عوام کو بی جے پی اور عام آدمی پارٹی دونوں نے ووٹ بینک کی سیاست کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر فوری طور پر 11 لاکھ راشن کارڈ درخواستوں کی تحقیقات کا حکم دے تاکہ دہلی کے عوام کو ان کا حق مل سکے۔ راجدھانی دہلی میں دیوالی سے قبل بڑے پیمانے پر غیر قانونی پٹاخوں کی ذخیرہ اندوزی اور خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں دہلی پولیس نے اتوار کو راجدھانی کے کئی علاقوں میں چھاپہ ماری کر کے 1300 کلو گرام سے زیادہ غیر قانونی پٹاخے ضبط کیے اور اس معاملے میں 3 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ملزمان کی شناخت منوج کمار، سنجے اتری اور وپن کمار کے طور پر کی گئی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق منوج کمار کورونا کی وبا کے بعد سے ہی غیر قانونی پٹاخوں کی فروخت میں شامل تھا اور اتری سے اسے پٹاخوں کی سپلائی کرتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس کرائم ستیش کمار نے کہا ہے کہ 2 گوداموں سے کل 1323 کلو گرام ممنوعہ پٹاخے ضبط کیے گئے۔ دونوں گوداموں کے مالک اور پٹاخوں کی سپلائی کرنے والے ڈرائیور کو پکڑ لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک خفیہ جانکاری کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے جمعہ کو باہری دہلی کے باپروالا گاؤں میں چھاپے ماری کی اور غیر قانونی پٹاخے ضبط کیے ہیں۔ پولیس کے مطابق سب سے پہلے منوج کمار اور سنجے اتری کو پکڑا گیا ہے۔ دونوں نے پوچھ گچھ کے دوران اس بات کا انکشاف کیا وہ پریم نگر اور کراڑی علاقے میں پٹاخے سپلائی کرتے تھے۔ ڈی سی پی نے کہا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو گودام کا انکشاف کیا ہے جہاں سے وپن کو گرفتار کیا گیا۔ ہم نے معاملے میں آگے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ وہیں دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے بارپولا کے ایک اور گودام میں اچانک چھاپے ماری کر کے 850 کلو گرام غیر قانونی پٹاخے ضبط کیے تھے جو بکسوں میں چھپا کر رکھے گئے تھے۔ اس معاملے میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ غیر قانونی پٹاخے رکھنے اور فروخت کرنے کے لیے کرائے پر گودام لینے والے شخص اور سپلائر سے پوچھ گچھ کی گئی۔ پولیس نے کہا دونوں ملزمان مطلوبہ لائسنس کے بغیر کام کر رہے تھے۔ سپلائر نے اعتراف کیا تھا کہ وہ روہتک سے پٹاخے لاتا تھا۔ دھمکانے والے خیز اور مواد ایکٹ کی دفعہ 288 دھماکہ خیز مواد کے متعلق مکمل لاپرواہی اور 9B کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے۔ بابا صدیقی کے قتل کے بعد بی جے پی حکومت حزب اختلاف کے نشانے پر ہے۔ اتر پردیش کانگریس کے ریاستی صدر اجے رائے نے این سی پی لیڈر کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کے راج میں جنگل راج عروج پر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں بھی بی جے پی کی حکومت ہے وہیں جنگل راج قائم ہے جسے ختم کرنے کے لیے عوام کو کانگریس اور انڈیا اتحاد کی حمایت کرنی چاہیے۔ اجے رائے نے کہا بابا صدیقی ممبئی میں ایک بڑے لیڈر رہے ہیں۔ انہوں نے سماج میں اپنا عزت وقار بنایا۔ کانگریس پارٹی سے ان کے بیٹے ایم ایل اے ہیں۔ یقینی طور پر یہ ایک افسوسناک حادثہ ہے کیونکہ ایک ایسے شخص کا قتل کر دیا گیا جس نے سماج کے لیے بہت سے فلاحی کام کیے تھے۔ وہ موجودہ وقت میں اجیت پوار والی این سی پی کے حصے میں تھے جن کی مہاراشٹر میں سرکار ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ان کی سرکار میں اتنے بڑے لیڈر کا قتل کیا گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجے رائے نے بی جے پی میں کہا ہے کہ وہ ایک جنگل راج کی طرح کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جرائم عروج پر ہے اور یہ اتر پردیش سے لے کر مدھیہ پردیش، راجستھان، مہاراشٹر تک پھیلا ہوا ہے جہاں اتنے بڑے لیڈر کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح بی جے پی اپنے زیر قیادت صوبوں میں حکومت چلا رہی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرکار میں جنگل راج چل رہا۔ اس جنگل راج کو ختم کرنے کے لیے عوام کو چاہیے کہ وہ کانگریس اور ان کے حلیف پارٹیوں کی حمایت کرے اور بی جے پی کو بے دخل کرے۔ واضح رہے کہ اس واردات کے بعد ممبئی پولیس ہائی الرٹ ہو گئی ہے اور ممبئی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل میں شامل 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ تیسرے کی شناخت ہو گئی ہے۔ تیسرے ملزم کا نام شیو کمار بتایا جا رہا۔ کرائم برانچ کے مطابق اسے کبھی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ حراست میں لیے گئے شوٹر سے ممبئی پولیس کی کرائم برانچ لگاتار پوچھ تاچھ کر رہی۔ ابتدائی تفتیش میں اس بات کی جانکاری ملی ہے واردات کو انجام دینے کے لیے اسلحہ اور پیسے پہلے ہی پہنچا دیے گئے تھے۔ کانگریس پارٹی کے رہنما اور رکن پارلیمان عمران پرتاپ گڑھی نے بابا صدیقی کے قتل کے واقعے پر ایک پریس کانفرنس کے دوران گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور مہاراشٹر حکومت خاص طور پر وزیر داخلہ کو اس قتل کا براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سنگین واقعے کی فوری اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے تاکہ اصل حقائق عوام کے سامنے آ سکے اور اس قتل کے ملزموں کو سخت سزا دی جائے۔ پریس کانفرنس میں عمران پرتاپ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بابا
صدیقی کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ ایک ہائی پروفائل سیاستدان تھے، 3 مرتبہ MLA رہ چکے تھے اور ان کے صاحبزادے ذیشان صدیقی بھی موجودہ وقت میں MLA ہے۔ اس کے باوجود انہیں سرعام اور دن دہاڑے گولیوں سے بھون دیا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ مہاراشٹر میں نظم و نسق کی حالت کس قدر خراب ہو چکی ہے۔ عمران پرتاپ گڑھی نے انکشاف کیا ہے کہ میڈیا ذرائع کے مطابق بابا صدیقی کو 15 دن پہلے دھمکی ملی تھی، جس کے بعد ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں سرعام قتل کر دیا گیا، جو حکومت اور پولیس کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب حکومت اپنے رہنماؤں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہے تو عام عوام کی حفاظت کیسے ممکن ہوگی؟ کانگریس رہنما نے کہا ہے کہ مہاراشٹر میں قانون کی حکمرانی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور سیاست داں سب غیر محفوظ ہے۔ مہاراشٹر کی حکومت، جسے ڈبل یا ٹرپل انجن کی حکومت کہا جا رہا، عوام کو تحفظ دینے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ عمران پرتاپ نے زور دیا ہے کہ اس قتل کی ذمہ داری مہاراشٹر کے وزیر داخلہ اور اس کے علاوہ ان پر عائد کی گئی ہے اور انہیں اس ناکامی پر فوراً استعفا دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قتل قانون کی حکمرانی پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ایک ہائی پروفائل سیاستدان کو چیلنج کر کے قتل کیا جا سکتا ہے تو عام آدمی کی حفاظت کیسے ممکن ہوگی؟ مہاراشٹر میں نظم و نسق پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے۔ یورپی اور افریقی ممالک سمیت ہندوستان نے 104 ممالک کی جانب سے دستخط کردہ ایک دستاویزات پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ اس دستاویزات کے ذریعے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کے اسرائیل میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کی مذمت کی گئی۔ ہندوستان نے متعدد قراردادوں پر، جن میں اسرائیل پر تنقید کی گئی تھی، گلوبل ساؤتھ ممالک کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ فلسطینی مسائل پر اہم قرارداد کی منظوری کے موقع پر کم از کم 4 مرتبہ غیر حاضر رہا۔ چلی کی جانب سے گشت کرائے گئے مکتوب، جس کی تائید برازیل، کولمبیا، جنوبی افریقہ، یوگانڈا اور انڈونیشیا، اسپین، گیانا اور میکسیکو نے حمایت کی ہے، اسے ایک اہم قرارداد تصور کیا جا رہا کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور خود اقوام متحدہ کے دفاع میں ہے۔ جنوبی ایشیا کی بیشتر پڑوسی ممالک کے علاوہ مغربی ایشیا، جنوبی امریکہ اور افریقہ نے اس مکتوب پر دستخط کیے، جو گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں گشت کرائے کیا تھا۔ اس مکتوب میں کہا گیا ہے کہ 105 دستخط کرنے والے ممالک، جن میں 104 رکن ممالک ہیں اور افریقی یونین کے ممالک ہیں، انہوں نے سیکریٹری جنرل کو ناپسندیدہ شخص قرار دینے، اسرائیل کے فیصلے کی مذمت کی ہے اور تشخیص کا اظہار بھی کیا ہے۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ ایسے اقدامات اقوام متحدہ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے روک دیتا ہے۔ RSS سربراہ موہن بھاگوت کے وجے دشمی دسہرہ خطاب کے ایک دن بعد رکن راجیہ سبھا کپل سبل نے اتوار کے دن کہا ہے کہ موہن بھاگوت کے بیان اور BJP زیر قیادت حکومت کے درمیان کوئی ربط نہیں، حالانکہ BJP کو RSS کی تائید حاصل ہے۔ RSS سربراہ نے کہا تھا کہ گزشتہ چند برس میں ہندوستان مضبوط ہوا ہے اور اس کی عزت و ساکھ بڑھی ہے، لیکن اس کے خلاف سازشیں ہو رہی۔ کپل نے موہن بھاگوت کی تقریر کے حوالے سے کہا ہے کہ وجے دشمی پر موہن بھاگوت نے اچھا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک میں بھگوان بٹے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سادھو سنت بٹے ہوئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ مختلف مذہب اور زبانوں کا ملک ہے۔ کپل نے دہلی میں پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ والمیکی نے رامائن لکھی، لہٰذا سارے ہندوؤں کو والمیکی دیوس منانا چاہیے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ RSS حکومت کی تائید کرتی ہے جو موہن بھاگوت کے بیان کے خلاف کام کرتی ہے۔ 2014 کے بعد سماجوادی میں کافی پھوٹ پڑی اقلیتوں کو نشانہ بنایا گیا اور بلڈوزر حرکت میں لائے گئے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔